السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سسٹرز کیفے اسلام چینل اردو پر۔ آپ کا وہ پروگرام جس کے اندر ہم بات کرتے ہیں مختلف معاشرتی مسائل کے حوالے سے، زندگی کے اندر آنے والے چیلنجز کے حوالے سے، اولاد کی تربیت، آپس کے معاملات، آپس کے تعلقات، معاشرتی ایشوز، یہ ساری چیزیں زیر بحث آتی ہیں ہمارے اس شو میں، اور جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صرف مسائل کو یہاں پر اٹھا کر چھوڑ نہ دیا جائے، ان کے حل پر بھی بات کی جائے، لیکن ہر چیز کا حتمی فیصلہ یا حل جو ہے وہ سامنے نہیں بھی آ سکتا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ موضوعات یہاں پر ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر اویئرنیس پھیلائی جائے، لوگوں کے ساتھ وہ علم شیئر کیا جائے اور اس مسئلے کے حوالے سے ایک رائے عامہ ہموار کی جائے۔ اسی طرح سے بہت سارے وہ مسائل کے جن کے اوپر ہم بات کرنا پسند نہیں کرتے، جانتے تو ہیں، سمجھتے تو ہیں، اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کبھی کبھی اس کو کسی دباؤ کی وجہ سے یا لاپرواہی کی وجہ سے، یا اگر ارد گرد لوگ اس کے اوپر بات نہیں کر رہے، یا کوئی کیا کہے گا اگر اس کے اوپر بات کی جائے گی، ان وجوہات پر ہم ان باتوں کے اوپر بات ہی نہیں کرتے، ہم ان مسائل کو ڈسکس ہی نہیں کرتے، زیر بحث ہی نہیں لاتے۔ اسی طرح وہ مسئلے کارپیٹ کے نیچے دبے رہتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، جب بات نہیں کی جاتی، جب ان کو ڈسکس نہیں کیا جاتا، جب ان پر توجہ نہیں دی جاتی، تو وہ ایک دم ایک لاوا بن کے پھٹ پڑتے ہیں۔ ہم یہاں پر بہت سارے ایسے مسائل بھی زیر بحث لے کر آتے ہیں کہ جن کا تعلق ہماری زندگی کے اندر ہمارے احساسات سے ہے۔ احساسات کا درست ہونا، اپنی فیلنگز، اپنے جو جذبات ہیں ان کو محسوس کرنا، اور اپنے دماغ کی اور ذہن کی اور دل کی تربیت کرنا، یہ سب ہم پر فرض ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں دی ہے، اس زندگی میں ہمارا رول یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی اس زندگی کو امانت سمجھیں، اور امانت سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، اور کوشش کریں کہ اس زندگی کو اللہ کی پسند کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ضروری نہیں کہ ہم دن کے 24 گھنٹے جو ہیں وہ قرآن کو ہی پڑھیں، بلکہ اس قرآن کے اندر موجود جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، اور زندگی کے اندر وہ مثبت تبدیلیاں لے کر آئیں کہ جن مثبت تبدیلیوں کی وجہ سے صرف ہماری اپنی ہی زندگی درست نہیں ہوگی، بلکہ ارد گرد کا ماحول بھی خوشگوار ہو جائے گا۔ آج ہمارا جو شو، اس کا ٹاپک جو ہے وہ ہے بیٹوں کی تربیت۔ یہاں پر بیٹوں کی تربیت کا موضوع سن کر ایسا لگے گا کہ شاید بیٹوں ہی کی یا لڑکوں کی ہی تربیت میں کوئی کمی ہے جو اس موضوع کو یہاں پر ہم ڈسکس کریں۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم اوور آل اس شو کے اندر بار بار بات کرتے ہیں تربیت کی، والدین کے کردار کی، اور اس میں بیٹا ہو یا بیٹی ہو، دونوں پر ہی بات آتی ہے، عورت ہو یا مرد ہو، دونوں ہی اس معاشرے کی اہم اکائی ہیں، اور ان دونوں کے ہی سدھار سے، ان کی سوچ میں تبدیلی سے، ان کے عمل میں تبدیلی سے معاشرے کے اندر ایک مثبت تبدیلی اور چینج آ سکتا ہے۔ ہم بات سب کی کرتے ہیں، لیکن ایک وقت میں ایک ہی پہلو پر بات کی جا سکتی ہے۔ تو آج ہم یہاں پر بات کریں گے بیٹوں کی تربیت پر۔ اچھا، تربیت جس پر بڑی بات کی جاتی ہے آج کل، تو پیرنٹنگ ورک شاپس بھی اٹینڈ کر رہے ہیں، مختلف مینٹورز جو ہیں وہ بھی اس پر بات کر رہے ہیں، موٹیویشنل اسپیکرز بھی اسی موضوع پہ بات کریں، یعنی ہر طرف سے جو ہے وہ بڑا زور ہے تربیت پر۔ لیکن تربیت ہے کیا چیز، اور تربیت کیا نہیں ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ کیا تربیت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی مرضی کا پابند بنا دیں؟ کیا تربیت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اگر ہم قرآن پڑھوانا چاہتے ہیں تو قرآن ختم کروا دیں؟ تربیت کیا یہ ہے کہ ان کو اسلامیات کا سبجیکٹ، اس کے اندر جتنی انفارمیشن ہے وہ ان کے دماغوں میں ڈال دیں؟ کیا تربیت یہ ہے کہ زور زبردستی کے ساتھ بچوں سے اچھے کام کروا لیں؟ یہ سارے سوالات ہیں جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم تربیت کو کیا سمجھتے ہیں، اور تربیت اصل میں ہے کیا چیز۔ اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ اس اصل کو کھوجا جائے کہ اصل میں جس طرح کے تصورات ہمارے دماغ میں ہیں، جو ہمیں مختلف بچپن سے ہم بڑے ہوتے گئے اور اپنے سوسائٹی سے ہمیں ملے کہ اس طرح سے تربیت کر دو اور بڑا لائق فائق بچہ جو ہوگا وہ اچھا تربیت یافتہ کہلائے گا، کیا واقعی تربیت یہی ہے؟ اگر تربیت یہی ہے تو پھر ہمارے معاشرے میں تیزی سے بڑھتے ہوئے مسائل، معاشرتی مسائل، آپس کے تعلقات کی خرابی، دلوں کے
اندر کینہ، رشتوں کا ٹوٹنا اور اچھے خاصے تربیت یافتہ انسانوں کا اپنے خاندانوں کو مناسب انداز میں نہ چلا پانا، کیا یہ سب اس کا نتیجہ نہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی کمی یا کوئی ایشو ضرور ہے جس کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے، جس پر ہم نے بات کرنی ہے. بات کرنے سے مسئلے حل تو نہیں ہوتے، لیکن بات کرنے سے سوچنے پر انسان ضرور مجبور ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے حل کی طرف قدم بڑھا سکتا ہے. باتیں کرنا بہت آسان ہے، ہم اس بات کو جانتے ہیں، لیکن باتیں کرنے کے بعد عمل کرنا مشکل ہے. ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم یہاں پر بات کریں اور پھر ہم سب مل کر عمل کی کوشش کریں. آج کے اس شو میں ہمارے ساتھ ہماری پارٹیسپینٹ بھی موجود ہیں، ہمارے آن لائن گیسٹ بھی موجود ہیں اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، آپ اپنی رائے شیئر کر سکتے ہیں. رائے آپ کی اس کی مخالفت میں ہو یا اس کے حق میں ہو، جو بھی رائے ہے اس کا ہم احترام کرتے ہیں. ہمیں کال کیجئے ہمارے نمبر پر اور ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے. السلام علیکم سسٹر خالدہ جاوید، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت خوشی ہے اس چیز کی کہ آج آپ انشاءاللہ تعالی بڑے مثبت پہلو شیئر کریں گی اور آپ کا جو تجربہ ہے اس سے ہمیں ساتھ ساتھ فائدہ دیں گے انشاءاللہ. آپ کیا سوچتی ہیں کہ یہ جیسے میں نے کہا کہ تربیت جو میں سمجھتی ہوں وہ نہیں ہے، تو تربیت ہے کیا اصل میں؟ تربیت دراصل جو ہے نا، ہر انسان کو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے جوان ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، اس کی ضرورت ہے. اور یہ ہر معاشرے میں ہر دور میں اس کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور تربیت کے لحاظ سے بچوں کی جو جسمانی تربیت کرنی چاہیے، اس کے لیے ان کو اچھی غذا دینی چاہیے. اور پھر روحانی تربیت، اس کے لیے ان کو اللہ کی پہچان کروانی چاہیے. پھر رسول کا تعارف کروانا چاہیے. پھر والدین کی اور بڑوں کی جو ہے عزت اور احترام سکھانا چاہیے. یہ سارا جو ہے تربیت میں آتا ہے. تو چونکہ آج جو ٹاپک ہے ہمارا لڑکوں کے حوالے سے ہی ہے، اور لڑکوں کو دیکھا جائے تو مطلب ہے کہ ہمارے انڈو پاک معاشرے میں بڑی اہمیت حاصل ہے. تو جب کوئی مطلب پریگننٹ بھی ہوتا ہے تو وہ اسے دعا یہی دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا ہو. اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا ان کے ذہن میں کہ یہ بیٹا جو ہے بڑا ہو کے ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. سہارا تو تبھی بنے گا نا کہ اگر ہم نے اس کی تربیت اچھی کی ہوگی. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور پھر قرآن میں جو ہے ان کو مردوں کو قوام بھی کہا گیا، کیونکہ جو بیٹے ہیں بڑے کے مرد ہی بنیں گے تو یہ قوام بنیں گے جب شادی شدہ زندگی میں آئیں گے. اور قوام اس لیے نہیں کہا گیا کہ وہ دھونس جمائے اور جو معاشرے کا جو مظلوم طبقہ ہے جن میں عورتیں ہیں بچے شامل ہیں ان پہ اپنا دھونس جمائے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ قوام ہونے کا اصل میں مطلب کیا ہے. ناظرین ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں، بہت اہم موضوع ہے. آپ بھی کال کر سکتے ہیں، اپنی رائے ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ تربیت یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی مرضی جو ہے دوسرے کے اوپر مسلط کرے. تربیت یہ بھی نہیں ہے کہ کچھ معلومات بچوں کے دماغوں کے اندر انڈیل دی جائیں. تربیت اصل میں کیا ہے اس پر ہمیں آج غور کرنا ہے کہ بچے کو جو اختیار ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے اچھے یا برے کی تمیز کا. تو ایک والدین جو ہیں ان کا کیا رول ہو سکتا ہے کہ بچے کی تربیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کو خود اچھے اور برے کی تمیز ہو. جب آپ اس کی نظر کے سامنے نہ بھی ہوں اور وہ آپ کی نظروں کے سائے میں نہ بھی ہو تو وہ کیا ڈیسیژنز لے رہا ہے اپنی لائف کے اندر. وہ بچے کی تربیت یہ ہے کہ وہ جذباتی طور پر، ذہنی طور پر کتنا مضبوط ہے کہ جب وہ ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہو تو وہ اپنی فیلنگز کو جان کر، ان کو سمجھ کر، ان کی اہمیت کو سمجھ کر اس کے بعد دوسروں کے ساتھ اور اپنے ساتھ کیسے فیصلے کرتا ہے، کس طرح انصاف سے کام لیتا ہے. یہ بات تو بڑے لڑکوں کی یا بڑے انسانوں کی ہو رہی ہے، لیکن ایک بچہ ہو یا بچی ہو جب وہ چھوٹا ہوتا ہے، ہماری انگلی پکڑ کر چلتا ہے، پھر انگلی چھڑانے والی ایج میں آ جاتا ہے، پھر ٹین ایج میں آ جاتا ہے، یہ سارے وہ ادوار ہیں کہ جن سے گزرتا ہوا وہ ایک ایڈلٹ بنتا ہے، اپنی زندگی کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے. اس سے پہلے ہمارا کیا رول ہو سکتا ہے اس بچے کی تربیت کے لیے، اس کو ایسا ماحول دینے کے لیے، اور صرف کہہ کر تربیت کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایسا ماحول اس کو پرووائڈ کیا جائے، ایسے رشتے وہ اپنے ارد گرد دیکھے کہ جن رشتوں سے وہ سیکھے ادب، احترام اور اقدار اور دوسروں کی بات کو سننا، دوسروں کی بات کو سمجھنا اور ان کو اہمیت دینا. یہ سب ہم یہاں پر آج ڈسکس کریں گے. آپ نے بڑی مزے کی بات کہی کہ مرد کو ایک تو یہ کہ بیٹے کی خواہش ہوتی ہے، دعا بھی وہی دی جاتی ہے، اس کے بعد جب وہ دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کو پھر ایک اہمیت دی جاتی ہے. ہمارے اپنے کلچر میں تو یہی ہے. اور ساتھ میں یہ کہ اگر اس کو یہ سکھایا جائے کہ نہیں بھائی تم نے تو ذرا اپنا
हाँ रोब, हाँ हाँ, हाँ रखना बड़ा है। होना है और बड़ा रोब अपना रखना है, ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि बचपन ही से उसके अंदर अल्लाह की मोहब्बत जो है वो डालनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को ना, छोटे बच्चों को खास तौर पे अल्लाह से डराते हैं कि ये तुमने किया, हुँ, या बाबा से डराएंगे कि ये तुमने किया, मैं तुम्हारी शिकायत बाबा को लगाऊंगी, या अल्लाह तुम्हें जो है वो सज़ा देगा। ऐसी चीज़ें नहीं डालनी चाहिए, हुँ, बल्कि उनसे अगर अच्छा काम करवा रहे हैं हम, तो उनको कहना चाहिए कि अल्लाह जो है तुम्हें इसका रिवॉर्ड देगा। जी, जी, बाज़ औक़ात छोटे बच्चे हैं ना, तो मैं उनको सिपारा वगैरह भी पढ़ाती हूँ, तो हुँ, अब छोटा बच्चा रिसेंटली आया है, तो वो अलिफ बा ता सा पढ़ रहा है। तो जी, मैं इसे ये कहती हूँ कि देखो तुम अलिफ पढ़ोगे ना, तो हुँ, अल्लाह ताला तुम्हें 10 जो है वो प्रेज़ेंट देगा, रिवार्ड हुँ, देगा, और तुम्हारे जन्नत में ना रूम है, बाहर जो है अल्लाह ताला ने तुम्हारा नाम लिखा, वहाँ पे ना 10 प्रेज़ेंट डालेगा। जी, तो बच्चे जी, बड़े शौक से पढ़ते हैं। जी, तो ये है कि बच्चों को ना अल्लाह ताला का सबसे पहले ये कि अल्लाह की मोहब्बत डालनी चाहिए, फिर हुँ, छोटी-छोटी प्रॉफ़िट की जो स्टोरियाँ हैं वो मतलब हुँ, बतानी चाहिए। हुँ, फिर देखिए कि सूरह लुक़मान में जो हज़रत लुक़मान है वो अपने बेटे को जो नसीहत भी कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले अल्लाह की पहचान करवा रहे हैं कि हुँ, अल्लाह के साथ शिर्क ना करना, फिर इसके बाद जो है वालिदैन का अदब करना, फिर तीसरी बात जो बता रहे हैं कि वो उसमें ये है कि अकड़ के ना चलना। हुँ, तो हुँ, अकड़ के ये ना चलना जो है मुझे बहुत ये पसंद है, क्योंकि जब ये बच्चे टीनेज या ख़ास तौर पे शौहर बनते हैं, तो उस हुँ, वक़्त इनमें एक ख़ास अकड़ आती है जी, जो कि ये मुआशरे के लिए तबाही का बायस बनती हुँ, है। हुँ, तो बिल्कुल, जितना भी हो हम्बल तरीके से लड़कों की तरबियत करनी चाहिए, ताकि वो बड़े हों जब शौहर बने, तो मतलब अपना जो घरेलू मामला है उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। नाज़रीन, यहाँ जो बात हम कर रहे हैं, बात यही है कि क्या ऐसे कोई मसाइल मौजूद हैं जिन मसाइल पर हमें फ़िक्रमंद होना चाहिए, जो मसले, जो इश्यूज़ हमें इस वक्त नज़र आते हैं अपने इर्द-गिर्द। आप न्यूज़ पढ़ लें, आप किसी से डिस्कशन कर लें, ख़ानदानों के मामलात देख लें, अपने फ्रेंड सर्कल में चले जाएँ, तो कुछ मिलते-जुलते मसाइल हैं जिनकी वजह से घर भी टूट रहे हैं, रिश्तों में दरारें भी पड़ रही हैं। इन मसाइल का रूट कॉज़ हमें तलाश करना है। हमने ये देखना है कि हमारे जो बच्चे और बच्चियां घरों के अंदर मौजूद हैं, हम वालिदैन उनको क्या इक़दार सिखा रहे हैं, हम वालिदैन उनकी तरबियत के लिए क्या उनको उनकी पसंद की हर चीज़ लेकर दे देते हैं, क्या उनको ज़बरदस्ती प्रेशराइज़ करके उनसे अपनी मर्ज़ी के सारे काम करवा लेते हैं, या हम अपने बच्चों को इस तरह की तरबियत दे रहे हैं कि जब उनको इख्तियार मिलता है तो वो अपने इख्तियार का मस्बत इस्तेमाल करते हैं। जैसे सिस्टर खालिदा ने यहाँ पर बात कही कि कुरान की तरफ जब हम रुजू करते हैं, हज़रत लुक़मान की नसीहतें देखते हैं, तो सबसे पहले अल्लाह का तारुफ़ है, अल्लाह का तारुफ़, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का खौफ़ और मोहब्बत के दरमियान एक बैलेंस जब एक इंसान के अंदर पैदा हो जाता है, तो वो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक़ के साथ किस तरह का रवैया रखता है और इसमें एतदाल के साथ, इंसाफ के साथ कैसे काम लेता है, ये ख़ुद ब ख़ुद उसकी शख्सियत के अंदर ये सिफ़त शामिल हो जाती है। जी सिस्टर खालिदा। जी, बाज़ औक़ात ये भी होता है ना कि कोई एक आध बच्चा होता है बहुत ही ज़िद्दी तबीयत का होता है, तो बात माँ बाप की नहीं मानता, लेकिन गाय बगाए हमें उसको नसीहत करनी चाहिए, उसके बिल्कुल ही पीछे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर पीछे पड़ जाएंगे तो उससे ये क्या होता है कि दूसरे जो रिश्ते होंगे, दूसरे बहन भाई हैं, वो भी मुतासर होते हैं। इसकी मिसाल बहुत अच्छी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मिलती है। वो गाय बगाए बच्चे अपने बेटे को नसीहत करते रहे थे कि तुम सीधे रास्ते की तरफ आ जाओ, फिर नहीं आया वो, तो फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ भी की, तो लेकिन देखे ना कि उन्होंने मतलब बेटे का भी मतलब बेटे की तरफ भी एक किस्म के वो फिक्रमंद थे, लेकिन दूसरी तरफ उनका वो कौम की तरफ भी जो था वो रुझान था कि मेरी कौम ना बिगड़ जाए। जी, बिल्कुल तो आपने ठीक कहा। अच्छा सिस्टर खालिदा, जो बात आपने कही कि हज़रत लुक़मान की नसीहतें भी हैं, कुरान में हमें मिलती हैं, जहाँ पर भी खोलें हमें कोई ना कोई नसीहत मिलेगी। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि एक अकड़ कर चलने वाली चीज़ आपने सामने भी रखी। एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, पहले हम कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। मैं रुखसाना बोल रही हूँ ईस्ट लंदन से। जी। तो अभी मैंने आपकी ये बातें सुनी हैं, और ये क्योंकि ये लुकमान के हवाले से बात हुई, नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से बात हुई, तो मैं ये बात कहना चाहूँगी कि घर का जो माहौल है गैर महसूस तरीके से ये जो है ये बच्चों पे बहुत असर करता है, और बच्चे बड़ा लुकअप करते हैं अपनी, जैसे मेरे ख्याल में जो है लड़कियां जो है बाप को देखती हैं और लड़के जो है माँ को देखते हैं, तो ये जो चीज़ें आगे जब उनकी शादियाँ होती हैं ना, तो ये उनके में बहुत ज़्यादा जो है ये चीज़ें नज़र आती हैं। तो इसलिए हम जो है एक बेसिक चीज़ है कि अपने जो है मियाँ बीवी का जो तल्लक है वो खुशगवार होना चाहिए, ताकि ये बच्चों के ऊपर जो है एक
پلیزنٹ جو ہے بچوں کے اوپر اثر پڑے. اور یہ بہت ہی زیادہ جو ہے ہم جس کو جو ہے اس وقت تو ہم اتنا محسوس نہیں کرتے, آپس میں جو بھی ہمارے اختلافات ہوتے ہیں سامنے بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ چیز جو ہے بچوں کے اوپر آہستہ آہستہ, جیسے میں ابھی گھر میں دیکھتی ہوں تو میرے ہسبینڈ جو بات کرتے ہیں, میرے انکل یہ مجھے کہتے تھے یا ان کو یہ پسند تھا, تو یہ عمر ایسی ہوتی ہے خاص طور سے 14-15 سال تک وہ جو ہے ابزارب کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو. تو یہ تو بات کی بات ہوتی ہے کہ کس چیز کو اس نے پھر جائزہ لیا, اپنے آپ کو جو ہے اس نے کانشیس ہو کے جو ہے سوچا, اور کس چیز کو اس نے دیکھا کہ بری ہے تو اس کو میں ریموو کروں, کہ کون سی چیز اچھی ہے جس کو میں آگے کنٹینیو کروں. لیکن یہ 14-15 سال تک عمر جو ہے اس کو اس کی شخصیت بنانے کے لیے جو ہے بہت ہی اہم ہوتی ہے, جس کو ہم اکثر جو ہے بس بعض دفعہ بعض لوگ جو ہیں اس کو جو ہے اتنا ذہن میں نہیں رکھتے, اور گھر کے ماحول کو جو ہے وہ جو ہے نہیں سمجھتے کہ وہ کتنا ضروری ہے بچے کے لیے, ایک اسٹیبل ماحول ہونا بچے کے لیے. کیونکہ وہی ابھی بات ہوئی تھی کہ یہ جو بات ہم نے درس تو نہیں دینے ہوتے نا, ہم نے تو ان کو جو ہے ایک ماحول دینا ہے کہ ہم سچ بولتے ہیں, ہم اکڑ کے نہیں چلتے, ہمارے جو ہے رویے کیسے ہیں, ہمارے معاملے کیسے ہیں, ہمارے اخلاق کیسے ہیں. تو انشاءاللہ چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو دونوں کے اوپر جو ہے یہ جو ہے اثر کر. بالکل, بہت شکریہ, جزاک اللہ سسٹر رخسانہ, آپ نے کال کیا ہمیں ایسٹ لندن سے. جی بہت اچھی انہوں نے بات کی, گھر کے ماحول کو نا ہمیں اچھا مطلب بنانا چاہیے, خاص طور پہ بچے جب ٹین ایج ہوں, کیونکہ ٹین ایج جب بچے ہوتے ہیں تو ان کے جسم میں کافی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں, ان کے جذبات اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں. پھر اگر جو ہے میاں بیوی بھی جذباتی طور پہ ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیں تو یہ پھر جو بچوں پہ نا کافی اثر انداز ہوتی ہے یہ چیز. اچھا, کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی اگر والدین کو خود ایسی تربیت نہ ملی ہو تو وہ کیسے ایسا ماحول بنائے, لیکن بات یہ کہ کہیں سے تو شروع ہوگا, کہیں سے شروع ہوگا. اور اگر آپ اپنے جذبات پر, اپنے جو غصہ ہے یا اپنا جو ڈیلنگ کرنے کا انداز ہے اس پر آپ یہ سوچ کر بھی کہ میں اپنے بچوں کے لیے کیسا رول ماڈل بن رہا ہوں, اور اگر میں نے ایسا ماحول بنائے رکھا تو میرا بچہ اور بچی جو میرے گھر میں ہیں اور سب چیزیں جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ کچھ بول نہ رہے ہوں اور اعتراض نہ کر رہے ہوں, لیکن وہ اپنے دماغ کے اندر یہ ساری تصویریں ان کی ڈلتی جا رہی ہیں, اور پھر جب وہ خود ذمہ داری کی سٹیج پر آئیں گے تو ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ سب کچھ ریپیٹ ہونا شروع ہو جائے. واقعی صحیح بات ہے. تو اس سلسلے میں یہی ہے نا کہ جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ اگر کوئی کسی مسئلے پہ آپ نے ڈسکس کرنا ہے, کوئی مسئلہ ایسا آ گیا کہ مطلب وہ کافی بڑا ایشو بن گیا ہے, تو یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ میدان جنگ ہم پورے گھر کو بنائیں تو اپنے بیڈ روم میں یہ باتیں ڈسکس کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ کہ بچوں کا بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ ہماری آواز اتنی اونچی نہ ہو کہ بچے سن رہے ہوں. بالکل سسٹر خالدہ, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. یہ بڑی ایک بات مجھے لگی اہم جو انہوں نے کہی سسٹر رخسانہ نے, کہ 14-15 سال تک کا تو ٹائم ایسے گزر جاتے کہ کبھی ہم سیریس ہی نہیں ہو پاتے کہ اس وقت میں یہ جو وقت گزر رہا ہے یہ بہت اہم ہے. ہم سمجھتے ہیں نا بچہ بڑا ہوگا, اچھا ذرا کمانے کی ایج میں آئے گا, تو ہمارے آن لائن گیسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, پہلے ہم ان کو لے لیتے ہیں. ناظرین, یہاں پر ہم اپنے آن لائن گیسٹ کو انوائٹ کریں گے. محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور بہت اچھی یوزفل ٹپس شیئر کرتے ہیں, کچھ لرننگ لیسنز ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. NLP کوچ ہیں, یہ باڈی لینگویج کوچ بھی ہیں, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کی اس کے حوالے سے کیا, اس ٹاپک کے حوالے سے کیا رائے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایمن, آپ کی آواز مجھے بالکل کلیئر نہیں آ رہی. اچھا, ایک لفظ ٹوٹ کے آتا ہے. ابھی آپ نے اچھا بولا تو یہ پہلی دفعہ کلیئر آئی. اچھا, اب آپ کو آواز آ رہی ہے کلیئر؟ جی, اب آپ کو آواز میری کچھ بہتر ہوئی ہے؟ جی ابھی بہتر ہوئی. آپ پوچھیں. جی کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. اور ہمارا جو آج کا موضوع ہے بہت دلچسپ ہے اور ساتھ میں بہت سینسٹیو ٹاپک بھی ہے. ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں بیٹوں کی تربیت کے حوالے سے. اب تک جو ہم نے بات کی ہے اوور آل تربیت پر بھی بات کی ہے. سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ یہ بتائیں کہ اصل میں یہ جو تربیت کی چیز ہے جس کو آج کل ہر ورک شاپ پیرنٹنگ کی اس میں بات کی جا رہی ہے, یہ ہے کیا, اور اس کے بارے میں جو مسکنسیپشنز ہیں. آپ کی آواز پھر چلی گئی ہے. اچھا, جی اب آپ کو آ رہی ہے ہماری آواز؟ جی اب آئیے. آپ نے مجھے بتایا کہ ہم بچوں کی تربیت کے بارے میں بات کر رہے تھے, خاص طور پہ بیٹوں کی. جی, ہم تربیت, میں پہلے چاہوں گی آپ بتائیں کہ تربیت اوور آل ہے کیا چیز جس کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو ہم نے اچھا پڑھا دیا, اچھا لکھا دیا تو تربیت ہو گئی. تربیت ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و صلی اللہ علیہ وسلم کریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ایمن سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات پیرنٹس سے سب سے پوچھتا ہوں کہ جی آپ کی پرائم رسپانسبلٹی کیا ہے بچوں کے ساتھ. پرائم رسپانسبلٹی جو ہے نا آپ کی وہ ان کو انکنڈیشنل لو دینا ہے, اور ہم لوگ جو اس کے علاوہ باقی سب کچھ دیتے ہیں, اور دوسری ہے اس کے بعد ٹائم دینا, وہ بھی ہم نہیں دے پاتے. یہ دو چیزیں جو ہے نا, یہ دو جب تک نہیں ہوں گی تو باقی ساری چیزیں ہم جو مرضی کر لیں وہ ان دونوں کے آگے بالکل جو ہے وہ بے معنی ہو جاتی ہیں. سو یہ دو چیزیں ہماری سب سے پہلی پرائم امپورٹنس ہے جس کو ہمیں تربیت میں دینی چاہیے, جو ہم نہیں دے پاتے. اس کی جو بائی پروڈکٹس ہیں وہ پھر بہت ساری چیزیں ہیں. ہم رسپیکٹ, مثلا ہم بچوں کو تو کر کے بلاتے ہیں, تو ادھر آ, تم ادھر آؤ. ہم خود جب بچوں کو تو کر کے بلاتے ہیں تو ہم خود ان کی سیلف رسپیکٹ کو ختم کرتے ہیں. میرے گھر میں نے مطلب ایگزامپل ہم نے اس چیز پہ بہت زیادہ کیا کہ ہم ہمیشہ بچوں کو آپ ہی کا کوشش کرتے ہیں کہ آپ ہی کہا جائے. کبھی کبھار تو یا تم ہو ہی جائے, شاید ایک آدھ دفعہ ہو جاتا ہوگا, لیکن یہ کہ زیادہ تر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اب آپ پہ ہی رکھیں. تو آپ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے بچے کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. بالکل بالکل. محمد علی صاحب, اگلا سوال میرا یہ ہے کہ اسپیشلی آپ کیا کہیں گے, بیٹیوں دونوں کی تربیت اہم ہے, لیکن بیٹوں کے لیے کیسا ماحول پرووائڈ کیا جائے کہ آگے جا کے وہ ذمہ دار انسان بنے, ایموشنلی انٹیلیجنٹ بنے؟ یہ بڑا ایمن, یہ جو کوشچن ہے نا آپ کا, یہ کوشچن کافی ٹرکی اس لیے ہے کہ میرے نزدیک تو بیٹے اور بیٹیوں دونوں کی تربیت میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. سو فار می, میرے دونوں بچوں نے, فار ایگزامپل اگر میں ان کی پوائنٹ آف ویو سے بات کروں کہ میں نے اگر ایک بچے کو کرکٹ کھلائی ہے تو میں نے بیٹی کو بھی ساتھ کرکٹ پہلے کھلائی. میں رائڈنگ میرے دونوں بچے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. سو آئی بلیو ان ون تھنگ کہ آپ دونوں بچوں کے لیے ایکول ہر چیز رکھیں. ہمارے یہاں پر پرابلم ود آل ڈیو ریسپیکٹ میری تمام مدرس کے, خاص طور پہ میری یہ پرابلم مدرس کے ساتھ ہے کہ وہ بیٹیوں کو اگنور کر کے بیٹوں کو امپورٹنس دیتی ہیں, جو کہ ایبسلیوٹلی رانگ ہے. بیٹا بیٹی سے کم بڑا یا بیٹی بیٹے سے کم نہیں ہے, یہ مس کانسیپٹ. اور یہ عورت ہی عورت کی, میں جو کہتا ہوں نا, خود اپنے بچیوں کے اندر یہ چیز احساس کمتری ڈالتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایسی دشمنی ہے جو وہ کرتی ہے کہ وہ آٹومیٹکلی بیٹوں کو زیادہ امپورٹنس دیتی ہے, بیٹیوں کو کم دیتی ہے. تو بیٹے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. سو یہ ایک میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ماؤں کی تربیت زیادہ ضروری ہے, بیٹوں کی تربیت تو ہو ہی جائے گی. جی بالکل, آپ نے ٹھیک کہا. اچھا, اگر آپ یہ بتانا چاہیں کہ وہ ماحول کیسا ہونا چاہیے تربیت کے لیے گھر کا, کہ چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو, لیکن ان کے اندر ایک اچھی اقدار منتقل ہوں. عمل والا وہ ماحول جس میں آپ خود وہ عمل کر سکیں جو آپ ان سے کروانا چاہتے ہیں. بڑا سمپل سا اس کا سلوشن ہے. اگر آپ خود وہ نہیں کریں گے تو آپ کے کہنے سے وہ نہیں سنیں گے. They do what they see, not what they hear. So, بڑی سمپل سی یہ لاجک ہے کہ اگر جب تک آپ خود اس کے اوپر جو آپ چاہتے ہیں, مثلا آپ چاہتے ہیں کہ بچہ جھوٹ نہ بولے, اور آپ بچے سے کہیں کہ ٹیلی فون پہ کہہ دو کہ وہ کوئی گھر پہ نہیں ہے, تو وہ بچہ جھوٹ ہی بولے گا. آپ چاہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ عزت کرے یا وہ کسی غریب کے ساتھ ملے تو امیر کے ساتھ ملے, کوئی فرق نہ رکھے, اور آپ خود جو ہے وہ کسی غریب کو دیکھ کے ناک کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ لیتے ہیں, تو وہ بچہ وہی کام کرے گا. سو to me it is all about practical, not theoretical. بالکل. ایک اور سوال ہے, اور وہ سوال یہ ہے کہ ایک باپ کا رول کیا ہو سکتا ہے گھر کے اندر, گھر کی فضا بہتر بنانے کے لیے اور اپنے بچوں کے سامنے رول ماڈل بننے کے لیے؟ دیکھیں جی, باپ کا جو رول ہے نا وہ آف کورس سب سے امپورٹنٹ رول آتا ہے اس سینیریو میں, کیونکہ باپ نے کی بچوں کے ساتھ انٹریکشن کم ہوتی ہے. وہ جتنی ہوتی ہے اتنی جو ہے وہ اس میں اگر فرینکنس نہیں رکھے گا وہ باپ اپنے بچوں کے ساتھ, جس طرح مطلب میں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ یا بیٹیوں کے ساتھ, میری جو بچوں کے ساتھ ہے, میں ہر بات ان سے کھل کے کر لیتا ہوں. میں جب ہمیشہ یہ بتاتا ہوں کہ جب میں نے پورنوگرافی ایڈکشن تھراپی کا کورس کیا تھا تو میرے بیٹیاں بیٹوں کو میں نے ساتھ بٹھا کے کرایا تھا, بیگم کو بھی, ٹھیک ہے. تو یہ جو ایک لیول آف فرینکنس ہے یہ باپ کا ڈیولپ ہونا بہت ضروری ہے. اور میری ماؤں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ باپوں کو ایز اے ہوا یا جن بنانا بند کریں, کیونکہ جب آپ بچوں کے سامنے باپ کو ایک اسٹک یارڈ اسٹک نہیں بلکہ ایک اسٹک یارڈ کے طور پہ یوز کرتے ہیں کہ جی باپو کو بتاؤں گی, تو وہ بچوں کی آلریڈی باپ سے جو ہے نا وہ نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے انکنڈیشنلی اور انکانشیسلی. سو یہ جو ہے کسی بھی پارٹنر کو دوسرے پارٹنر کے ساتھ تو نہیں کرنا چاہیے, لیکن خاص طور پہ ماؤں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ باپوں کو جو ہے نا بچوں کے سے دوری ان کی اس طرح سے نہ بنائیں. جی بہت شکریہ آپ کا محمد علی صاحب, آپ نے بہت اہم ہمارے ساتھ اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کیا, اور یقیناً ہمارے لیے سوچ کا مقام ہے کہ ہمارا ایز پیرنٹ گھروں کے اندر کیا کردار ہو سکتا ہے. بہت شکریہ. جی
हाँ, तरबियत के लिहाज से एक और भी बात मेरे जहन में आई है कि जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाए, यानी कि 10 साल के 11 के हो जाए, तो थोड़ी थोड़ी उनको घरेलू जिम्मेदारियां देनी चाहिए। जैसे ये है कि अपना ब्रेकफास्ट वो खुद बना लें, सीरियल वो चाय का कप बना लें अपना, फिर इसी तरह ये आपने बड़ा दिलचस्प पहलू छेड़ा है जो हम ब्रेक के बाद करेंगे। अभी हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर बहुत सी बातें की जा रही है, हम ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं और फिर बात करते हैं इस मौजू के ऊपर। आप ज़रूर कॉल कीजिएगा और हमारे साथ शामिल हो जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर बात चल रही है इस मौजू पर कि बेटों की तरबियत किस तरह से हो, और हमने बार बार ये बात यहाँ पर रखी है कि तरबियत बेटा हो या बेटी दोनों की होगी और होनी ज़रूरी है। और हमारे जो ऑनलाइन गेस्ट थे उन्होंने ये बात रखी कि जो माएँ हैं उनका किरदार इसमें बहुत अहम है कि वो अपनी औलाद को, चाहे वो बेटा हो या बेटी, दोनों को एक जैसी अहमियत दें, दोनों की तरबियत का बराबर और मुकम्मल एहतमाम करें और उसके अंदर बैलेंस रखें। इस जो उनका ताल्लुक़ है, जो उनकी मोहब्बत है, जो उनका ख़्याल है, इसमें बैलेंस रखें। किसी एक को दूसरे से ज़्यादा ना बढ़ाएं, ना ही चढ़ाएं, ना किसी को गिराएं, बल्कि आपका एक बैलेंस रवैया क्या होना चाहिए। और साथ में उन्होंने ये बात भी रखी कि एक वालिद का किरदार क्या हो सकता है घर का माहौल बनाने के अंदर। अपने बच्चों के साथ उसका इतना ज़्यादा गैप ना हो, यानी उससे बात करते हुए ही डर रहे हों, और जो माएँ हैं वो एक ऐसा किरदार बना दें बाप का कि जिसके करीब बैठा ना जा सके, जिससे बात ना की जा सके। वालिद का किरदार क्या हो सकता है, इसी तरह से माहौल कैसे घर का बन सकता है, ओवरऑल रोल मॉडल कैसे बना जा सकता है। कितनी भी बातें सिखा दी जाएं, सुना दी जाएं, बार बार रिपीट कर दी जाएं। बच्चे कहते हैं बच्चे का बारे में हमारी ये कंप्लेन होती है, बच्चे सुनते नहीं हैं, इसलिए कि हम बोलते बहुत ज़्यादा हैं। हम बोलने पर ज़्यादा ज़ोर देते हैं, अमल पर इतना ज़ोर नहीं दे पाते। मैं और आप, हम सब के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है। हम सब के लिए ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारे माशरे के अंदर, ख़ानदानों के अंदर जो तलखियाँ पैदा हो रही हैं, जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, उनकी वजह क्या ये है कि हम बहुत कुछ जानने के बाद अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। क्योंकि कुछ करने के लिए थोड़ी हिम्मत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, एनर्जी लगानी पड़ती है, और हम आसान काम करने के आदी हो गए। ये सारी बातें हम डिस्कस करें अपने शो में। आप भी कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ शरीक हो सकते हैं। जी सिस्टर खालिदा, आप क्या कहना चाहेंगे? ब्रेक से पहले मैं जैसे कह रही थी कि जिम्मेदारियों का थोड़ा सा समझदार हो तो उसे छोटी छोटी जिम्मेदारियां देनी चाहिए। जैसे ये है कि अपना वो एक चाय का कप बना ले, ब्रेकफास्ट सीरियल अपना या अंडा ब्रेड वो भी बना सकता है। और दूसरा ये है कि थोड़ा सा जब ना यहाँ पे मैंने देखा है कि बच्चे थोड़े से समझदार होते हैं, जब वो काम करने की उनको इजाज़त होती है, तो वो ना माँ बाप के जो समझदार होते हैं उनको पार्ट टाइम जॉब भी दिलवा देते हैं, ताकि वो जो है अपनी वो जेब खर्च जो है वो मतलब निकालते जाएं, या उनको फिर ये भी सेंस होता है कि हमने पैसे को कैसे खर्च करना है। मैंने बल्कि अखबार में पढ़ा था कि बहुत ही मशहूर कोई पर्सनैलिटी है, उसने अपनी बेटियों को ना कॉफ़ी शॉप में ना वो लगाया। वो इसलिए नहीं लगाया कि उनको पैसों की ज़रूरत है, इसलिए लगाया कि वो ताकि कस्टमर से वो डील करें कि कैसे उनके साथ उन्होंने डील करना है। और फिर दूसरा मैं ये भी देखती हूँ कि हम बाज़ औक़ात ये होता है कि लड़कियों की ना बहुत अच्छी तरबियत करते, घरेलू सतह पे भी, एजुकेशन के लिहाज से भी कोर्सेज भी उनको करवाते हैं कि कोई पता नहीं है कि कल को दूसरे घर में जाएंगी तो इनको कोई फाइनेंशियली जो ज़रूरत होगी तो चलो ये कोर्स किया होगा, तालीम होगी तो ये लोग अपना कुछ मतलब फाइनेंशियली जो है सपोर्ट कर सकेंगे। लेकिन हम लड़कों को नहीं ऐसी तरबियत देते कि घरेलू काम भी उनको थोड़ा बहुत सिखाएं कि कल को तुम्हारी बीवियां जो बीमार हो या कुछ हो तो तुम ये छोटा मोटी कुकिंग भी कर लो। अक्सर ये होता है कि जब मर्द हजरात को थोड़ा सा सर में दर्द होता है या बुखार होता है तो उन्होंने शोर मचाया, मेरे सर में दर्द है, मेरे सर में, तो बीवियां बड़ी प्यार से वो उनको चाय का कप ला के दे रही होती है, उनका ख्याल रख रही होती है। लेकिन जब बीवी को कुछ होता है तो मर्द वही कहते हैं कि गोली खा लो, चाय बना लो। हालांकि वही एक बात से जो है वो सिस्टर खालिदा ऐसा ना हो कि लोग नाराज हो जाए, लेकिन बात हमने क्या करनी है, बात हक की करनी है, तो तवज्जो देनी है। जी तो ये है कि अगर लड़कों को भी हम सिखा दे कि चलो अगर अम्मी के सर में दर्द है तो तुम एक चाय का कप अम्मी को बना के दे दो, ताकि वो कल को उसकी भी बीवी बीमार हो या कुछ हो तो वो उसको भी एक प्यार से चाय का कप ला के वो दे तो उससे क्या होता है कि बीवी के दिल में भी क्या होता है, मोहब्बत बढ़ती है। तो ऐसे एक मुआशरा जो होता है वो अच्छा
परवरिश पाता अच्छा, है। ये फिर आपका मतलब ये है कि जब वो बच्चे हैं अभी बड़े होने की उसमें हैं, दौर में हैं, तो जो ज़िम्मेदारियां हैं वो ज़िम्मेदारियां ये नहीं कि आप सिर्फ यही कहें कि अच्छा आप लड़कियां, अगर आपकी बेटियां हैं, कि आपने ही घर को भी संभालना है और घर की हर चीज़ को मैनेज करना है, साथ में आपने जो है वो, अगर आपकी अच्छी एजुकेशन है तो आपने ऑब्वियसली हो सकता है काम भी करना हो बाहर जाके। आप कहती हैं कि दोनों को बराबर जिम्मेदारियां सिखानी चाहिए। जी जी, मेरा ये मकसद है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने यानी मैं कहूँगी कि एग्री मैं करती हूँ कि जिम्मेदारियां दोनों को, कम से कम दोनों को पता होना चाहिए। जिस तरह एक लड़की को ये पता होना चाहिए कि दुनिया कोई फेरी टेल नहीं है, कि जैसे आप अपने अगर माँ बाप के घर में हैं तो बड़े नाजो नाम से पाला जाता है, लेकिन हालात तब्दील भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल आपके हो सकता है कोई आपकी सपोर्ट की ज़रूरत हो, या आपके ऊपर कोई सख्त हालात आए, तो आपको पता होना चाहिए और आप हो सकता है उस वक्त मजबूत बन सकें। इसी तरह एक लड़के को भी पता होना चाहिए कि जिस ख़ानदान की मैं आगे जाके बुनियाद रखूँगा। और जैसे मोहम्मद अली साहब ने भी कहा ना कि हम अपने बच्चों को छोटा समझते हैं, उनसे बहुत सी बातें डिस्कस नहीं करते, लेकिन जब वो छोटे से बड़े हो रहे हैं तब भी हम उनसे फैमिली का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर सकते हैं कि आप भी आगे जाकर एडल्ट बनोगे, आप भी आगे जाकर फादर बनोगे, तो क्या रोल हो सकता है आपका? क्योंकि डिस्कशन से ये होता है ना, एक नई नई बात निकलती है। ठीक है, डिस्कशन करेंगे, एक दूसरे से मशवरा करेंगे तो बच्चे भी ऐसे सीखेंगे। वरना ये होगा कि हर कोई अपना इंडिपेंडेंट जो है करेगा, कि मशवरा नहीं कर रहा तो जो जिसकी मर्जी आ रही वो कर रहा है। तो ऐसे क्या होता है कि मतलब है कि जो एक घर की सतह होती है वो मतलब है एक खुशगवार नहीं रहती। तो डिस्कशन जो बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ या बीवी को अपने खामन के साथ ज़रूर करनी चाहिए। जी, यानी आपने कहा कि जो माँ बाप हैं उन्हें भी डिस्कशन करते रहना चाहिए। जी। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि जैसे मर्द अपनी जॉब्स में बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, और हो सकता है ख़वातीन भी अगर फुल टाइम वर्क कर रही हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो अमूमन मर्द काम ज़्यादा कर रहे हैं, यानी घर से बाहर है 9 to 5, फिर औरतों के ऊपर घर का लोड बहुत ज़्यादा है, अगर एक्सटेंडेड फैमिली के साथ रह रही हैं तो और बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर है उनके ऊपर। उसमें ये भी बात होती है कि भाई हमारे पास टाइम ही नहीं है इतना कि हम तरबियत के ऊपर तवज्जो दें, और हमने अगर अच्छा ट्यूटर अरेंज कर दिया है, अगर हम अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, इसी तरह हमने बच्चों को और मुकाबले के इम्तिहानों में बिठा दिया है, तो फिर अब इसके बाद और क्या ज़रूरी है? तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहती हूँ कि जहाँ तक ये है कि किसी को हायर करके बच्चों की तरबियत करवाना, जैसे आपने कहा ट्यूटर मुहैया कर दें मतलब एजुकेशन के लिए, या मौलवी साहब को मतलब पैसे दे दिए कि वो कुरान भी सिखाए और उनकी तरबियत भी करे, लेकिन ये बात सही नहीं है। बल्कि तरबियत के लिए माँ बाप को टाइम निकालना चाहिए। जैसे औरत है, अगर औरत के पास मतलब बहुत ज़्यादा काम का लोड है, कुकिंग वगैरह, वो घर की सफाई भी कर रही है, तो थोड़ी बहुत अगर वो हल्की फुल्की सफाई कर रही है तो कोई बात नहीं है। अगर वीकेंड है तो आपने मियाँ को भी साथ लगा ले कि वो भी सब मिलके जो अच्छी तरह एक दफ़ा डीप क्लीनिंग कर लें। तो या कुकिंग को ऐसी करे ना कि जो ज़रा मतलब जल्दी हो जाए, गल जाए, या वक्त ऐसा रखे कि सुबह सवेरे जो वो कुकिंग कर लें, और ख़ास तौर पे वीकेंड पे जो है वो अपनी कुकिंग सुबह अगर कर ले तो बाकी जो टाइम है थोड़ा सा बच्चों को दें। बच्चों की जो सोशल एबिलिटी है उसको जो डेवलपमेंट करें, उनको बाहर लेके जाएँ, उनको तफरीह मुहैया करें। अब क्योंकि बच्चे देखें ना कि मतलब अगर वो 9 to 4 o'clock स्कूल में, इसके बाद वो कारी साहब आ रहे हैं, तब उनके पास तो वो बाहर निकलने का टाइम नहीं है। फिर यहाँ पे वो मौसम भी कुछ इस किस्म का, एक्टिविटीज़ का भी दारो मदार जो वो मौसम के ऊपर भी होता है, ख़ासतौर पे सर्दियों में बहुत ज़्यादा वो जो अंधेरा हो जाता है। लेकिन ये कि वीकेंड पे ना ऐसा ज़रूर हमें रखना चाहिए कि एक वीकेंड में बच्चे जो है या तो वो है कि अपना थोड़ा सा डीप क्लीनिंग माँ बाप के साथ कर लें, और संडे जो है रख ले थोड़ा सा तफरी के लिए, थोड़ा बाहर मतलब पार्क में घूम आए या कोई अच्छी फेमस जगह पे, हिस्टोरिकल जगह पे। सिस्टर खालदा, बहुत अच्छी आपने बातें शेयर की, साथ में हमारी ऑनलाइन गेस्ट भी मौजूद हैं। नाज़रीन, यहाँ पर जो बातें डिस्कस हो रही हैं आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप भी हिस्सा ले सकते हैं, हमारे प्रोग्राम के अंदर कॉल कर सकते हैं आप, हमारा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। हमारी एक और ऑनलाइन गेस्ट आज हमारे साथ शामिल हैं इस प्रोग्राम के अंदर, सिस्टर शाहीन महमूद रॉजडेल से, इंग्लैंड के शहर रॉजडेल से, और ये मेंटोर हैं, रेडियो होस्ट भी हैं, और यूथ की मेंटोरिंग भी करती हैं। इनसे भी हम पूछते हैं कि इनका क्या ख्याल है और इस मौजू पर ये क्या बात करना चाहेंगी। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर शाहीन। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। बहुत बहुत माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम चल रहा है।
بہت شکریہ. ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے اس پورے موضوع پر جو ہم یہاں پر فوکس کر رہے ہیں وہ بیٹوں کی تربیت پہ کر رہے ہیں اور بیٹوں اور بیٹیوں دونوں کی تربیت پر بھی ہم نے بات کی ہے, لیکن آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ کیا کردار بنتا ہے پیرنٹس کا گھر کا ماحول بنانے میں, اور وہ کون سی خاص چیزیں ہیں جن کو آپ فوکس کریں گے؟ خود بھی آپ بیٹوں کی اماں ہیں, کہ جن کی وجہ سے آگے جب ہمارے بچے جائیں اور بڑے ہوں تو اس وقت اپنے خاندان کو ایک انصاف کے ساتھ لے کر چل سکیں اور ایموشنلی انٹیلیجنٹ بھی ہوں. جی جزاک اللہ بالخیر. ایمن, آپ نے واقعی صحیح بات کی کہ میں بھی ایک بیٹے کی ماں ہوں اور وہ بھی شادی کے قریب ہے. تو مجھے جو میری بات ذہن میں آ رہی تھی وہ یہی آ رہی تھی کہ دیکھیں کہ ایک پرسکون معاشرے کی بنیاد جو ہوتی ہے نا وہ ایک اچھا خاندان ہوتا ہے, اور اس کی بنیاد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب شادی کا معاملہ ہوتا ہے لڑکی کا یا لڑکے کا, تو 4 چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے کہ ان کا حسب نسب دیکھو, ان کا مال دیکھو, ان کی خوبصورتی دیکھو, دین دیکھو. ہو سکے تو 4 چیزیں ہو جائے تو بہت اچھی چیز ہے. تو اس کو جب ہم ان چیزوں کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسی مثلا بچی کو اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں, اپنے بیٹے کے لیے لے کر آتے ہیں, تو پھر آپ خود بخود الحمدللہ کہ اس میں اس کی بنیاد ہم ایک اچھی رکھ لیں گے. کیونکہ ہمارا مقصد جو ہوگا نا کہ ہم نے اپنے معاشرے میں ایک پرسکون ایک ہم اپنا گھر کو بنانا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد جب بچوں کی بات آتی ہے تو بالکل اگر آپ شروع میں ہی ہم اس بات کو دیکھیں کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ بچوں کا آپس میں جن کا اگر جو بہن بھائی ہیں ان کا آپس میں کمیونیکیشن کا جو آپس میں ہونا, ایک دوسرے سے پیار محبت ہونا, ایک دوسرے کو معاف کرنا, ایک دوسرے کو گیو اینڈ ٹیک کا ایک ماحول ہونا, اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ اچھا اس حساب سے اچھا ہونا کہ بچوں سے مشورہ لینا. یہ بات مجھے بہت اس میں امپورٹنٹ لگتی ہے کہ بچوں سے جب ہم رائے لیتے ہیں کسی معاملے میں, بے شک وہ چھوٹے ہوتے ہیں, ان کے کھانے کے معاملے میں, ان کے کپڑوں کے معاملے میں, یا آپ کہیں باہر اندر جانے کے حوالے سے ہم کہتے ہیں جب ہم ان سے مشورہ لیتے ہیں تو انہیں بہت اچھا لگتا ہے اس بات میں. بچے جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ایک کومل پودوں کی طرح ہوتے ہیں کہ جس شیپ میں بھی ہم ان کو ڈھالنا چاہیں گے وہ ڈھل جائیں گے. تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم ان کی کس طرح تربیت کرتے ہیں. اور جب بہن بھائی اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر ان کو اکٹھے یعنی کہ ان کے اندر برابری کا ایک معاملہ کرنا, اور جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر ان کے اندر یہ کوالٹیز خود بخود آتی ہیں. جیسے میں نے کہا نا کہ معاف کرنا, محبت کرنا, گیو اینڈ ٹیک کرنا, تو یہ ساری چیزیں ساری کوالٹیز ان کے اندر آ جاتی ہیں. تو اس کے علاوہ دوسری چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ ہے کہ خود والدین کے اپنا کردار جو ہوتا ہے نا, کیونکہ ہمارے آپس میں جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اور دوسرا کہ میاں بیوی کا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ایسا رشتہ ہے, یعنی کہ وہ دوسرے رشتوں کو کتنا احترام دیتے ہیں, کتنا ان کے ساتھ پیار محبت سے بات کرتے ہیں, کتنا ان کو معاف کرتے ہیں, اور کتنی نرمی سے بات کرتے ہیں. نرمی تو اتنی خوبصورت چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نرمی ایسی چیز ہے کہ جو کہ ہر چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے. تو نرمی اختیار کرنا جو ہے یہ ہمیں بہت اس میں, یعنی کہ یہ تو میں اپنی ذات کے حوالے سے بھی کہہ سکتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو یہ سکھایا الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ نرمی سے بات کرنی. تو میں کبھی خود ذرا اونچی آواز میں بات کرتی ہوں تو وہ میری طرف دیکھتا ہے اور میں ریئلائز کرتی ہوں کہ میری آواز اونچی ہو گئی ہے. تو ماں باپ ہی اور جو ہوتے ہیں رول ماڈل, جیسے ماموں ہیں, چچا ہیں, دادی ہیں, دادا, یعنی کہ یہ رشتے سارے جو ہوتے ہیں, بچہ جیسے بھی ہمارے بردر نے کہا نا کہ بچے کو سکھانے کی چیز نہیں ہوتی, بچے کو جو ہم سکھائیں گے وہ نہیں سیکھے گا, بچہ وہ سیکھے گا جو وہ دیکھ رہا ہے. ہم نے وہ چیز ان کو جو ہے وہ دکھانی. اور اس کے علاوہ جو تیسری چیز ہے کہ ہم بچوں کو بڑا نہیں ہونے دیتے. 17-18 سال کے بھی ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ بھی بچے ہی ہیں. جیسے سسٹر خالدہ نے بھی کہا نا کہ ان سے چھوٹے چھوٹے کام نہیں کرواتے ہیں. بس مائیں جو ہے وہ لڑکوں کو خاص طور پہ جو ہے وہ انہیں رہتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ہمارا بیٹا کوئی کام نہ کرے, بہنیں اس کے لیے کام کر دیں یا ہم اس کے لیے کام کر دیں. جب ہم اپنے تاریخ میں دیتے, محمد بن قاسم جو تھے 17 سال کے تھے, دیکھیں کہ وہ انڈیا کو فتح کرنے کے لیے آئے ہیں, تو کیا ہم نے اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کی ہے؟ تو ہمیں ان کو بڑا ہونے کا, یعنی کہ ان کے اندر ایسا پیدا کرنا چاہیے کہ انہیں لگے کہ وہ کر سکتے ہیں چیزیں. چھوٹے چھوٹے ٹاسک ان کو دے, جیسے بھی ہمارے سسٹر نے بھی کہا نا کہ چھوٹے چھوٹے ٹاسک دیں کہ وہ کریں گے. ہم خود جو ہے ان کی اس طرح سے جو ہے وہ ہم ان کی تربیت نہیں کرتے. یہ ہمارا اپنا جو ہمارے اندر کی جو کمی ہے نا وہ ہے. اور پھر جب اگر ہم اپنے دین کی طرف
جاتے ہیں obviously مسلمان ہے تو یہ سب سے اہم چیز ہے ہمارے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہمارے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی نرمی تھی اور اتنی انہیں فکر تھی, کسی کو بھی جو کہتے ہیں نا کہ کسی کوئی تکلیف میں نہ ہو. یعنی کہ نماز پڑھا رہے ہیں اور اگر کوئی ایک بچہ رو پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو مختصر کر دیا. بالکل بالکل. بہت شکریہ سسٹر شاہین آپ کا. آپ نے جو باتیں شیئر کی, بہت ساری باتیں آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہوتی ہیں, لیکن آنکھیں کھولنے کے بعد انسان اپنے لیے کیا راہ کا تعین کرتا ہے یہ بہت ضروری ہے. بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کا. جی سسٹر خالدہ آپ کیا کہیں گی ان ساری باتوں کو سن کے؟ نرمی کے حوالے سے ایک اور بھی چیز میں کہوں گی, جیسے کہ آپ نے بریک میں یہ کہا نا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھریلو خواتین پہ بہت زیادہ جو ہے وہ گھر کا جو لوڈ ہوتا ہے کاموں کا, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ کوکنگ نہیں کر سکتی. اب اگر شوہر حضرات آئے ہیں باہر سے تو اگر وہ کوکنگ نہیں مطلب انہوں نے کی ہوئی تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں کہ مطلب ان کو ہمبل ہونا چاہیے, تو وہ پیٹ کسی بھی چیز سے بھر سکتے ہیں, کوئی اور چیز لے لیں. اور اس حوالے سے ہمیں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بھی ملتا ہے. واقعہ یہ کہ سیرت کے حوالے سے ہم دیکھا جائے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت عائشہ سے پوچھا کوئی گھر میں کچھ پکا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں روزہ رکھ لیتا ہوں. اب یہ تو نہیں ہم کہیں گے اپنے شوہروں کو تم روزہ رکھ لے, لیکن یہ تو کم سے کم کہہ سکتے ہیں نا کہ چلے بھی کچھ اور چیز بنی ہوئی ہے, فروٹ لے لیں جب تک میں کچھ چھوٹی موٹی چیز بنا دیتی ہوں. پھر دوسرا یہ کہ ایک اور بھی ہمیں سیرہ کے حوالے سے ایک اور بھی واقعہ ملتا ہے کہ ہمیں جیسے کہ معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے باری باری ہر بیوی کے پاس جاتے تھے. ایک دفعہ کیا ہوا کہ حضرت عائشہ کی باری تھی, تو ان کی کسی اور بیوی نے نا بڑا اچھا کچھ حلوہ یا کچھ ایسی ڈش بنا کے دے دی جو ان کی پسند تھی. اب وہ جب وہ ڈش آئی تو جب حضرت عائشہ کو پتہ چلا تو انہوں نے کیا کیا, وہ ڈش کو نا دیوار کے ساتھ مار دیا غصے سے کہ باری تو میری ہے, میری باری تھی کہ میں اپنے شوہر کو کوئی اچھی چیز کھلا دیتی, تو یہ انہوں نے کیوں بھیجی ہے کہ اپنے نمبر بڑھانے کے لیے. تو جب آپ نے پلیٹ اٹھا کے حضرت عائشہ نے ماری تو آپ بالکل ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ نے کوئی غصے سے حضرت عائشہ کو کہا, آپ خاموش رہے. دیکھیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو اگر میاں جو ہے وہ بیوی کے ساتھ غصے کا اظہار کرے گا تو کل کو یہ جو بچے خاص طور پہ بیٹے ہوں گے تو یہ بھی بڑے ہو کے پھر ایسے ہی کریں گے نا. تو یہ تربیت کے لحاظ سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہاں ہم نے غصہ کرنا ہے اور کہاں ہم نے نہیں کرنا, اور کہاں ہم نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے, اور کہاں ہم نے صبر کرنا ہے. یہ ساری بہت امپورٹنٹ بات کی ہے آپ نے سسٹر خالدہ کہ اگر ہم چاہیں نا تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لیے مسلمان ہونے کی حیثیت میں اتنے واقعات ہیں جو موتیوں کی طرح بکھرے ہیں سیرت میں, اور ہم جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم جس طرح سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنی انگلیوں کو بھی چوم لیتے ہیں اور درود بھی پڑھ لیتے ہیں, اور ربیع الاول کے آنے پر ہم جو ہیں وہ بہت زیادہ یعنی خوش بھی ہو جاتے ہیں, لیکن ساتھ میں ان کی سیرت سے سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو لے کر چلنا یہ بہت ضروری ہے نا. کہ مثالیں تو بہت ساری ہیں, ان کا اپنی بیویوں سے کیا معاملہ تھا, ان کا اپنی بیٹی کے ساتھ جب وہ آتی تھی اس وقت ان کا کیا معاملہ ہوا کرتا تھا, یہ بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری چیزیں. اور پھر نرمی کے حوالے سے جیسے کہ شاہین بہن نے کہی کہ نرمی برتنی چاہیے. نرمی دیکھیں کہ جب ہم کسی چیز کو دو چیزوں کو آپس میں جوڑتے ہیں تو گلو اگر سوکھ گئی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو پھینک دیتے ہیں, ایک نرم گلو لے آتے ہیں. تو یہ جو نرمی ہوتی ہے یہ دلوں کو جوڑتی ہے. اکڑ جو ہوتی ہے, اکڑ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان دور ہو جاتا ہے. جی بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا. نرمی کا کیا ایک رول ہو سکتا ہے. ناظرین یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں تربیت کے حوالے سے, بہت اہم موضوع ہے. ہو سکتا ہے اس پروگرام میں ہونے والی کچھ باتیں آپ کو ناگوار بھی گزریں, ہو سکتا ہے کچھ باتیں آپ کو پسند بھی آئیں, ہو سکتا ہے یہ بھی کہ آپ کے اپنے ایکسپیرینسز جو ہوں اس کے مطابق آپ کا کوئی ڈیفرنٹ اوپینین ہو, آپ شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ. لیکن ہم یہاں پر بات کریں اس وقت سیرت پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, جس میں ہمیں رول ماڈل نظر آتے ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر جو نرمی تھی معاملات میں, ان کا جو بیلنس تھا اپنی فیملی کے ساتھ, رشتوں کے ساتھ, وہ کیا تھا ہمارے لیے کس طرح سے انسپریشن ہے. سسٹر خالدہ یہاں پر جو بات آئی اس میں یہ بھی تھی کہ
جو کچھ بھی سکھا دیں لیکن ساتھ میں نا بچے وہی بات ہے کہ سکھانے سے نہیں سیکھتے، دیکھنے سے سیکھتے ہیں، جو کچھ وہ دیکھ رہے ہیں. تو ایک ماں باپ کا گھر میں اپنے رشتہ داروں سے بات کرنے کا یا تعلق رکھنے کا کیسا سلسلہ ہے. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ میں نے جیسے کچھ کیس اسٹڈیز دیکھی مختلف جگہوں پر، تو میں نے دیکھا کہ فائنینشلی بھی بہت ساری فیملیز میں اتنا اسٹرانگ نہیں تھے وہ لوگ، معاشی طور پر اتنے خوشحال نہیں تھے. اس کے باوجود جب ان گھروں کے بچے بڑے ہوئے اور شوہر بنے یا بیویاں بنی تو ان کے آپس میں بڑے اچھے تعلقات تھے. اور جب میں پیچھے جا کے چیک کیا تو میں نے دیکھا کہ معاشی خوشحالی نہ ہونے کے باوجود بھی میاں بیوی کے آپس کے تعلقات اچھے تھے، اور ساتھ میں ان کا دوسرے رشتوں سے احترام کا رشتہ تھا. یعنی دوسرے لوگوں کے بارے میں جب وہ بات کیا کرتے تھے یا ان سے معاملہ کیا کرتے تھے تو وہ نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ بات کیا کرتے تھے. تو یہ چیز مجھے بڑی اہم لگی تربیت کے اندر. جی خاص طور پر یہ ہے نا کہ بیٹوں کو یہ بھی سکھانا چاہیے کہ جب تم سسرال جاؤ ان کی عزت کرو، اپنی بیوی کے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، جب وہ آئیں تو ان کا احترام کرو. ایسے جو ہوتے بیوی بھی جو ہوتی ہے وہ ان رشتوں کا احترام کرتی ہے. یہ بھی جو ہوتا ہے یہ گھریلو سطح پہ بڑا افیکٹ کرتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شوہر حضرات جو ہوتے ہیں وہ صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار آئیں، یا بعض اوقات جو ہوتے ہیں بیویاں چاہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار آئیں، سسرال والے نہ آئیں. تو یہ چیزیں جو ہوتی یہ بھی گھر کے ماحول میں بچوں پہ بڑا اثر کرتی ہیں. تو کل کو وہ لوگ بھی بڑے ہو کے یہ چیز اپنا لیتے ہیں، تو جو کہ ایک معاشرے کے لیے جو ہے ان بیلنس ہوتی ہے. بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ناظرین یہاں پر اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم بار بار بات یہ کیوں کر رہے ہیں کہ شادی کے بعد کس طرح ہونا چاہیے، تو ہم اصل میں خاندان کی بنیاد ڈالنے والے مرد اور عورت کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں کہ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں، جو رول ماڈل جس طرح بن کر دکھا رہے ہیں، ان کے بچوں پر اسی طرح کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. ان کے گھروں میں جو بچے ان کے موجود ہیں وہ بچے ان کی ہو سکتا ہے ڈانٹ ڈپٹ نہ سن رہے ہوں، سنی انسنی کر رہے ہوں، لیکن وہ ان کے کردار کو دیکھ رہے ہیں، وہ ان کے بات کرنے کے انداز کو دیکھ رہے ہیں، وہ ان کے دوسروں کے بارے میں تبصروں کو سن رہے ہیں. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ گھروں میں جو ہمارے ایکسٹینڈڈ فیملی ہیں، جو دوست احباب ہیں، ان سے ہمارے ماں باپ کا کیا تعلق ہے. اور یہ سب چیزیں وہ سیکھ رہے ہیں. یہ سب چیزیں ان کی شخصیت میں اندر بڑی اچھے طریقے سے اپنی جڑیں بنا رہی ہیں. اور جب وہ خود بڑے ہوں گے، ذمہ دار بنیں گے، تو یہی سب چیزیں سامنے آئیں گی رزلٹ کے طور پر. جی سسٹر خالدہ اور کیا کہنا چاہیں گی؟ اور میں یہی کہنا چاہوں گی جیسے کہ اگر کوئی شوہر یا بیٹا اپنی بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھ رہا ہے تو ہمارے میں نا وہ باتیں بنی، یہ تو جوروں کا غلام ہے، یہ تو نیچے لگا ہوا ہے. بلکہ دیکھ کے خوش ہونا چاہیے کہ ان کے آپس میں معاملات جو ہیں وہ اچھے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یعنی بیلنس جو ہے وہ ہونا چاہیے. اچھا کچھ چیزیں میں کہنا چاہوں گی کہ جو بیٹے ہیں ان کو ہماری کلچر میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی نہیں تم بڑے اسٹرانگ ہو اور تم رویا نہیں کرو تو تمہارے تو آنسو ہی نہیں باہر آنے چاہیے. تو جب اس طرح کے بچے بڑے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے جذبات کو اندر ہی اندر گھوٹا ہوا ہے اور ریئلائز ہی نہیں کیا ہوا کہ ان کی فیلنگس کیا ہیں، تو پھر آپ کے خیال میں وہ کیسے دوسروں کے خیال کا کیسا کر سکتے ہیں؟ وہ پھر یہ جو ہے کہ جو اپنے جذبات کو اندر گھٹ کے رکھتے ہیں تو یہ کل کو بہت بڑا ان کی صحت پہ اثر انداز ہوتا ہے. خاص طور پہ ان کی جو مینٹلی جو ان کی کیپیسٹی ہوتی ہے وہ بہت کمزور ہو جاتی ہے. پھر شادی کے بعد وہ کوپ نہیں کر سکتے. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہی یہ کہتے ہیں کہ یہ مینٹلی اس میں پرابلم تھا، کیونکہ وہ جو اپنا پھر وہ ایک میاں بیوی کے رشتے کو صحیح طرح لے کے نہیں چلتا. تو اس میں یہ ہے نا کہ اگر وہ جذبات کا، اپنے خوشی کا، غمی کا اظہار کرے تو اسے اظہار کرنے دیا جائے. یعنی آپ کے خیال میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہاں جی کہ گھٹ کے تم یہ رکھو. اگر وہ ہیپی ہے، خوش ہے تو اسے اظہار کرنا. اگر وہ سیڈ ہے تو اپنا اظہار کرے. اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں جی تم تو اسٹرانگ ہو بہت زیادہ. ٹھیک ہے وہ اگر کچھ اس کے مطلب جیسے اسکول میں کوئی پرابلم ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے جیسے بچے اکثر بلی ہو رہے ہیں، تو اگر ہم ان کو یہ کہیں کہ اپنے جذبات کو تم نے جو ہے اپنے کنٹرول کر کے دبا کے رکھنا ہے، بس یہ کہ شیئر نہیں کرنا، یہ ہے وہ تم اسٹرانگ ہو تم خود اپنے مسئلے حل کرو. نہیں، ان کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ تمہیں کوئی باہر اسکول میں کوئی پرابلم ہے یا کچھ ایسا ہے تو تم گھر آ کے شیئر کرو تاکہ اس کا کوئی سولوشن مل سکے. دیکھیں قرآن میں بھی ہے نا کہ جب میاں بیوی کا جھگڑا ہو تو ایک جو ہے ایک فرد وہ لڑکی کے گھر والوں سے لایا جائے اور ایک جو ہے وہ لڑکے کے گھر والوں سے، تاکہ وہ مسئلے کو حل کر سکے. تو اس میں یہ ہے کہ جب تک وہ جو اپنی فیلنگ ہے وہ اس کا اظہار نہیں کریں گے اس وقت تک کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ ہم نے مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے. تو یہ بچوں کو کہنا چاہیے کہ جو اپنی فیلنگ ہے اس کا اظہار کریں. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذرا جلدی سے کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ایمن باجی. جی وعلیکم السلام.
میں نے کہنا تھا کہ یہ جو لڑکوں کی تربیت ہوتی ہے اس میں والدہ کا کافی ہاتھ ہوتا ہے. مثلا میری جو والدہ ہے اس نے ہمیشہ میرے بھائیوں سے نا گھر کا کام کرایا, ویکیوم کرنا, برتن دھونا, اور نا اس سے ایسے ہوا ہے کہ اب میرے بھائی اپنی شادیوں میں وہ اب کافی کام دیتے ہیں گھر کا, اور اس سے کافی رشتے اچھے رہتے ہیں. بہت شکریہ, آپ نے ہمارے ساتھ کال کی اور آپ نے بڑے مزے کی بات آپ نے شیئر کی. میری امی جو ہے ذمہ داریاں اٹھانے والی بات ہے یہاں پر. سسٹر خالدہ بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اوور آل بات کریں گے بیٹیوں کی تربیت کے حوالے سے بھی. ناظرین, یہاں جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کیا ہے آپ کو یقیناً پسند آیا ہوگا. اس میں سے بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ہم سب کے لیے سیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں. اگر ہم سیکھنا چاہیں, اگر ہم نہیں سیکھنا چاہتے تو کوئی بھی بات اثر انداز نہیں ہوتی. ہم سب نے کوشش کرنا ہے کہ ان سب باتوں کو سننے کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں. یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے وہ کیسے رول ماڈل بن کر دکھاتے ہیں اور اپنے معاملات کو کیسے لے کر چلتے ہیں, اور جذباتی طور پر ہمارے لیے کتنا ضروری ہے ایموشنل انٹیلیجنٹ ہونا. یہ بھی آج کا ٹاپک تھا. ہمارا پروگرام آپ دیکھتے رہیے گا سسٹرز کیفے. ہم مزید اچھے موضوعات کے ساتھ آپ کے پاس آتے رہیں گے بار بار. ابھی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اگلے ہفتے ملیں گے. اللہ حافظ.